الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو دی تھی تو اس ویڈیو میں ان رمضان کے ان مسائل کو بیان کیا گیا تھا کہ جس میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اب اس ویڈیو کے اندر ہم ان مسائل کو بیان کریں گے کہ جس کے اندر روزہ فاسد تو نہیں ہوتا، البتہ اس صورت میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں تھوک نکلنے سے نہ روزہ فاسد ہوتا ہے نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے، البتہ اگر منہ کے اندر بندہ زیادہ تھوک جمع کر لے اور پھر اس کو نگل لے تو اس صورت میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ویسے اگر بندہ تھوک نگل لے تو اس صورت میں روزہ مکروہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ عوام کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا تو لہذا جب وہ نہاتے ہیں یا کہ وہ جب نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جب راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو بار بار تھوکتے ہیں اور ان کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے تھوک کو نگل لیا تو اس صورت میں ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا یا ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، روزے کی حالت میں تھوک کو نگلنا اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، البتہ اس میں یہ ہے کہ اگر منہ کے اندر بہت زیادہ تھوک جمع کر دیا جائے اور پھر اس کو نگل دیا جائے تو اس صورت میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بغیر عذر کے زبان سے کوئی چیز چکھنا یہ مکروہ ہے، البتہ اگر کسی کو عذر ہو، مثال کے طور پر کوئی عورت کھانا بنا رہی ہے اور اس کا شوہر بہت زیادہ بدمزاج ہے، غصے والا ہے، اور اس کو یہ گمان ہے کہ اگر میں نے کھانا وغیرہ نہیں چکھا اور اس میں نمک زیادہ ہوا یا کم ہوا تو اس صورت میں میرا شوہر مجھ پر غصہ کرے گا، تو اس صورت میں یہاں پر اگر یہ عورت زبان سے کھانا وغیرہ چکھ لے تو اس صورت میں کوئی کراہت نہیں، البتہ بغیر عذر کے، کسی کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر اگر کوئی چیز چکھ لے تو اس صورت میں اس کا روزہ اس صورت میں کوئی چیز چکھنا مکروہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دنداسا لگانا یا اسی طرح ٹوتھ پیسٹ یہ لگانا یہ بھی مکروہ ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اس میں یہ احتمال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دنداسے کے ذرات یا ٹوتھ پیسٹ کے اثرات اور ذرات یہ حلق کے اندر چلے جائے تو اس صورت میں روزہ فاسد ہونے کا خطرہ ہے، لہٰذا روزے کی حالت میں دنداسا لگانا اور ٹوتھ پیسٹ اس کا استعمال کرنا یہ مکروہ ہے۔ آدمی اس سے بچے، یا تو یہ کہ سری کے وقت دنداسا یا ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لے یا کہ روزے کے بعد استعمال کر لے، روزے میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بدلے انسان کو ایک کوشش کرنی چاہیے کہ مسواک کا استعمال کر لے، کیونکہ مسواک کے ایک تو فضائل بھی بہت زیادہ ہے، احادیث میں فضائل بھی وارد ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسواک یہ انسان کے منہ کو صاف کرتا ہے اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ تو احادیث میں مسواک کے فضائل وغیرہ بھی ہے، تو ان چیزوں کے استعمال کے بجائے اگر بندہ اس مسواک استعمال کر لے تو اس میں ثواب وغیرہ بھی زیادہ ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کوئی آدمی بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، اس کو بخار ہوتا ہے، لیکن وہ گھبرا رہا ہوتا ہے کہ میں بخار کی حالت میں اگر میں نے ڈرپ وغیرہ لگوایا یا میں نے انجیکشن لگوایا تو اس سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے کی حالت میں ڈرپ لگوانا، انجیکشن لگوانا، چاہے وہ نس میں ہو یا گوشت میں ہو، دونوں صورتوں میں اس روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے روزہ نہ مکروہ ہوتا ہے نہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر آدمی بیمار بھی نہیں ہے لیکن وہ طاقت حاصل کرنے کے لیے ڈرپ وغیرہ لگا رہا ہے تو اس صورت میں پھر یہ ڈرپ لگانا مکروہ ہے۔ ویسے اگر بندہ بیمار ہے تو انجیکشن بھی لگوا سکتا ہے، ڈرپ بھی لگوا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں بعض مرتبہ رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہوتا ہے، اس کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، تو روزے کی حالت میں اگر روزے دار خون دینا چاہے تو اس صورت میں بھی خون دینے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ یہ کہ اگر یہاں پر کمزوری اور ذوق کا اندیشہ ہو تو پھر اس صورت میں خون دینا مکروہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ روزے کے اندر غیبت، جھوٹ، چغلی، بہتان لگانا، اسی طرح غلط فلمیں وغیرہ دیکھنا،
या बदनजरी करना, ये चीजें, इन चीजों से रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी रोजा टूटता नहीं है, ना फासिद होता है। अलबत्ता ये है कि रोजे की सवाब में कमी आ जाती है, इस वजह से कि रोजे के अंदर आदमी गुनाहों से भी बचे, बदनजरी से भी बचे, झूठ से भी बचे। लेकिन अगर बंदा इन चीजों से ना बचेगा तो इस सूरत में जो सवाब बंदे को मिलता है तो उस सवाब में कमी आ जाती है। इस वजह से कि रोजा सिर्फ प्यास और भूख का नाम नहीं है कि बंदा अगर प्यासा रहे या भूखा रहे तो उसने रोजा रख लिया, उसका रोजा पूरा हुआ, बल्कि रोजा यह है कि बंदा अपना रब को राजी कर ले, अपने आप को गुनाहों से बचाए। इस वजह से कि मग़फ़िरत का महीना है, ये ऐसा महीना है कि जिसके अंदर आमाल के सवाब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये ऐसा महीना है कि जिसके अंदर अल्लाह की रहमत जोश मारती है, हर वक्त बंदे को ऊपर अल्लाह की रहमत बरसती रहती है। ये ऐसा महीना है कि जिसके अंदर अगर बंदा एक सजदा कर ले तो उस पर उसको 1500 नेकियां मिलती है। ये ऐसा महीना है कि हदीस में कहा गया है कि अल्लाह जल्ल शानो इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोजा मेरे लिए है और इसका बदला मैं ही दूंगा। बाकी जितने भी आमाल वगैरह है, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो हज हो, ये ऐसे आमाल है कि इसके अहादीस में फजाइल वारिद हुए हैं। रोजे ज़कात के भी फजाइल वारिद हुए हैं कि अगर बंदा ज़कात अदा करे तो उसकी भी फजाइल मौजूद है। इसी तरह अगर बंदा हज अदा करे तो उसकी भी फजाइल मौजूद है। इसी तरह नमाज अगर बंदा अदा करे तो उसकी भी फजाइल मौजूद है। लेकिन रोजे के बारे में अल्लाह जल्ल शानो ने खुद इरशाद फरमाया है कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोजा मेरे लिए है और इसका बदला मैं ही दूंगा। अब अगर बंदा इखलास के साथ रोजा रखे, अपने आप को गुनाहों से बचाए, इसमें इबादत का भी एहतमाम करे, तहज्जुद का भी एहतमाम करे, इसमें बंदा तरावी का भी एहतमाम करे, तो फिर जो अल्लाह उसको बदला देंगे ये ना हमें मालूम है, और अल्लाह इंशाअल्लाह उम्मीद यही है कि अल्लाह इसका बेहतरीन बदला देंगे। तो ये तकरीबन 6-7 मसाइल थे। इन सूरतों में रोजा मकरूह हो जाता है, रोजा फासिद नहीं होता। तो इन तमाम मसाइल को बंदा खुद भी सीखे और फिर अपने घर वालों को भी सिखाए, इसी तरह अपने रिश्तेदारों को भी सिखाए, ताकि उनको ये मसाइल मालूम हो जाए और रोजे की हालत में ऐसी चीजों से बचे, ऐसी चीजों से बचे कि जिससे रोजा फासिद होता हो या रोजा मकरूह होता हो। इस वजह से कि अगर बंदे को मालूम नहीं है, उसने कोई ऐसा काम कर लिया कि उसका रोजा फासिद हो गया या कि उसका रोजा मकरूह हो गया, तो सुबह से सहरी से लेकर अफ्तारी तक उसने जो रोजा रखा हुआ है, तो अगर उसकी सवाब में कमी आ गई तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। हर शख्स की यही कोशिश होती है कि मैं अच्छी तरह रोजा रखूं, मैं अपना रब को राजी कर लूं और मुझे मुकम्मल सवाब हासिल हो जाए। तो ये उस वक्त हासिल होगा जब इन तमाम मसाइल की हम रियायत करेंगे और हम इसमें अपने आप को इन चीजों से बचाएंगे। तो दुआ है कि जो कुछ पढ़ा सुना अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।